الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، منتظمین جلسہ کی طرف سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت حکمران. میں انشاءاللہ 12 سے 15 منٹ میں حتی الامکان اس عنوان کی تاریخ کے چند گوشے لا کر میں بات کو ختم کر کے حضرت والا قبلہ دامت برکاتہم کو میں میک دے دوں گا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے درمیان حضرت صدر جلسہ بے شک عظیم المرتبہ شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت کی موجودگی میں ہم لوگوں کی گفتگو حقیقت میں ہماری اپنی اصلاح ہے. تاریخ کے اوراق جب گردانتے ہیں تو یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے. ہندوستان فرقہ پرست طاقتوں کا ایک گہوارہ بن چکا ہے. فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست تنظیمیں بالکل عروج پر ہیں. یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے ہر گلی پر، ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں. لیکن آج سمجھنے سے کوئی قوم قاصر ہے تو میری اور آپ کی قوم ہے جو بالکل ان کی سازشوں سے ناواقف ہے. ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ علم نہیں. علم، معلومات، تاریخ، قرآن و سنت، ان چیزوں کی کمی. پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ و طہارت کی کمی. یقینی طور پر ہمارے اندر تقویٰ و طہارت ہوتا، اللہ تبارک و تعالی تقوی کی برکات سے ایمان کی فراست، مومنانہ نور عطا فرماتے، جس کی بنیاد پر فرقہ پرست طاقتوں کی، اسلام دشمن طاقتوں کی جو سازشیں ہیں، اسے ہم سمجھنے میں 100% کامیاب ہو جاتے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا. فرمایا کہ خالد، خبر پہنچے ایران کے کچھ جاسوس مدینہ منورہ میں خبر گیری کے لیے آئے تھے، جا کر پتا کرو، دیکھو کہ ان کی کیا کیفیت ہے، کون ہے یہ لوگ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پہاڑیوں کے دامن سے گزرتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر گھوڑا دوڑایا. ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، مائی، کیا یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ کیا تم نے کسی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا، بیٹے، صبح سے کوئی گزرا تو نہیں ہے، لیکن ایک شخص اونٹ پر سوار ہوا ادھر نکلا ہے.
جب ہاتھ سے اشارہ کر کے راستہ بتایا، ادھر نکلا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دور گئے، دیکھا کہ دور دور تک کسی کے جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تو زمین پر نظر دوڑائی، اونٹ کی ایک میلنی پڑی ہوئی تھی، اونٹ کی لید پڑی ہوئی تھی، وہاں نیچے بیٹھ گئے اور اٹھایا اور دیکھا کہ اونٹ کی جو لید ہے، اونٹ کی جو میلنیاں ہیں، اس کے اندر کے جو کھجور کے بیج تھے، ایک کھجور کے بیج اٹھا کر دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے جو ایک جاسوس آیا تھا وہ ایران کی طرف سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ، جو جاسوس آئے ہوئے تو وہ ایرانی نسل اور ایران کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خالد کہاں ہے وہ؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ملے، تو پھر کیا ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ رسول اللہ ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا، اونٹ کی لید تھی، مہنگی تھی، اٹھایا دیکھا جو اس کے اندر سے کھجور کا بیج نکلا، یہ کھجور کے جو بیج کے ساخت تھے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو سائز ہے، اس کی جو کٹنگ ہے، یہ کٹنگ اور اس کی کیفیت، ایک کھجور کے بیج کا جو طرز تھا، یہ کھجور کا بیج ایران کے اندر اس طرح کے کھجور اگتے ہیں، اور جو آنے والا تھا وہ ایران کا تھا، اس لیے کہ اس کے اونٹ نے ایران کے کھجور کھائے ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کے اندر جب ایمانی فراست، ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے تو اپنے ایمان کی طاقت، ایمان کے بلبوتے، ایمان کے نور سے دشمنوں کی ہونے والی سازشوں کو اور ان کو قلوب کے اندر جھانکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے محض ایک حکمران نہیں تھے، وہ پہلے فراست کا اعلیٰ درجے کا نمونہ تھا، وہ ذہین انسان تھا اور ذکی تھا اور ذہین تھا، تبھی تو برٹش جیسے ناپاک لوگوں کو حملہ کر کے اسلام کے خلاف جو دشمنیاں، جو بغاوتیں، جو عداوتیں ان کے قلوب میں پڑ رہی تھی، اسے ناکام کرنے میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیے۔ لیکن کیا کریں، ہوتا ہے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ کچھ غدار پیدا ہوئے حضرت ٹیپو کے بغل میں بیٹھ کر، حضرت ٹیپو کے بغل میں جنہوں نے چھڑا کھوپا، اب بنیل مرحلے میں اس کمبخت کا نام میر صادق تھا۔ یہ فراست، یہ ایمانی نور جب اس طبقے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کے ہندوستان کی سرزمین پر، یہ سرزمین کسی کے باپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ اس سرزمین کو بنانے میں، اس گلستان کو سنوارنے میں، اس گلستان کو سجانے میں ہمارے آبا و اجداد کا خون اتنا بہا ہے جتنا آج تک کے لوگ پانی بھی نہیں پیے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اولئک آبائی فجئنی بمثلی، وہ میرے اکابر تھے، وہ مشائخ تھے، وہ ہمارے رہبر اور رہنما تھے۔ انہوں نے اپنے جان مال کی قربانی دے کر، اپنے خون کی قربانیاں دے کر، سولیوں پر لٹک کر اس دیش کو آزاد اس لیے نہیں کرایا کہ دیش فرقہ پرستوں کی گود میں ڈال کر خاموش بیٹھ کر دیکھتے رہے، بلکہ وہ قانون کے روحانی بیٹے ہیں جنہوں نے سولیوں پر لٹک کر برٹش کی کمپنیوں سے دیش کو بچایا ہے۔ انشاءاللہ یہ وعدہ ہے، ہم وقت ان رضیلوں کو اور وقت ان فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کرتے ہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ وقت پڑے گا اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کا بچہ بچہ تیار ہے۔ سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے سمجھ لیا ہماری اپنی طاقت ہے، ہم اقتدار پر ہیں، ہم عروج پر ہیں، ہمارے پاس فوج ہے۔ یہ بات یاد ہے، تاریخ بتاتی ہے فرعون تھا، اس کے بعد طاقت تھی، فوج تھی، سلطنت تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے تحس نحس کر دیا۔
بھیڑیے پادری جب بیت المقدس کو قبضہ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. پھر ایک بار سرزمین خدا یہ طلب کر رہی ہے کہ اللہ اس سرزمین پر پھر کسی ٹیپو سلطان کو پیدا کر دے، اس سرزمین پر پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے، اس سرزمین پر پھر کسی محمد بن قاسم کو پیدا کر دے. فقہ پرست طاقتیں یہ سوچتے ہیں، یہ سوچتے رہ جائیں گے. مسلمانوں، نوجوانوں، آج کا پیغام ہے تمہارے پیروں کے اندر تسلسل نہ ہے، ثابت قدم رہنا سیکھو، اتحاد اتفاق کا دامن تھامو. انہوں نے الزام لگایا حضرت ٹیپو کے اندر عداوت تھی، غیر مسلموں سے نفرت تھی. چیلنج تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کے پنوں پر ایک چیلنج ہے. سرزمین ہندوستان پر جن سلاطین نے حکومت کی ہے ان میں سے ایک وہ سلطان ہے، ایک وہ شہنشاہ ہے. اس کی عدل، اس کا انصاف اور اس کی جو عدالت ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میں ہمارے اپنے مورخین کا حوالہ نہیں دیتا. شری رنگا پٹن کی جو مسجد اعلیٰ ہے، 2-4 سال سے ایک بات چل رہی ہے کہ ہنومان کا مندر تھا. حکومتی سطح پر جب ٹیپو جینتی کا مسئلہ ہوا، بندے کی حاضری ہوئی تھی، میں نے انہی کی زبان کنڑا میں یہ بات تاریخ کے پنوں پر ثابت کر کے آیا ہوں کہ اس سرزمین پر اس مسجد اعلیٰ سے پہلے کوئی مندر نہیں تھی، اس سرزمین پر کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ چٹیل میدان تھا. اور تاریخ کے حوالوں سے میں چیلنج کر کے آیا. اب آؤ، حضرت ٹیپو سلطان کون ہے؟ تاریخ لکھنے والا مورخ میں حوالہ نہیں دیتا، لکھے حضرت علامہ الیاس ندوی نے لکھی ہے. دیگر مورخین میں بھی حضرت ٹیپو کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن حوالہ میرا ہوگا، تم انکار کرو گے. مسلمانوں نے لکھا، تم انکار کر سکتے ہو، اس میں کوئی گنجائش نہیں، شک و شبہ نہیں. کرشنا راجنال وڈیر، اس کی زبانی جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو تاثرات پیش کیے ہیں، حضرت کے سلسلے میں اس نے جو تحریرات لکھ کے رکھی ہیں، میں کہتا ہوں ان تحریرات کو باہر نکالو. اسے چھپا کے کیوں رکھے ہو؟ اسے نکالو باہر. اب فرقہ پرست طاقتوں کا جو زور ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ساری باتوں نے، میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، جب وہ ڈیکارس کا ڈیم بنیا، اس کی کھدائی کے وقت میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ملے، کہاں چھپا گئے؟ کہاں چلے گئے؟ بیوقوف بنا رکھا ہے ہمارے علاقے کا ایک ایم پی، پکا بیوقوف ایک نمبر کا. ہمارے ایک ایڈوکیٹ صاحب شفیع اللہ کر کو، ان کو میں سوال کرتا ڈبیٹ پر، کیا بھائی اسلام میں وگرہ بنا کر، یعنی اسلام میں مورتی بنا کر اسے پھول قرار ڈال کر پوجا کرنا کیا جائز ہے؟ ارے حرام ہے اسلام کے اندر. یہ وہ ایم پی کے خیالات، تاثرات، وہ بیچارے کو بھی جواب دینا نہیں آیا. اسی لیے بولتے نا، ہر میدان میں علماء کو لے کر آؤں. قوم کو ہر مرحلے میں علماء کی ضرورت پڑے گی. یہاں تک کہ تم جنت میں جانے کے لیے کھڑے رہو گے تب بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. ایڈوکیٹ صاحب ٹٹول رہے تھے، ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہے تھے، کیا جواب دیں کھلا. میں کہتا ہوں یہ تو ٹیپو جینتی شریعت سمجھ کے نہیں کر رہے. ہندوستان کا ایک محب، تم جتنی جینتیاں کرتے ہو کیا تمہارا دھرم ہے؟ کون سی دھارمک کتاب کے اندر لکھا ہے؟ گاندھی جینتی ہوتی ہے، امبیڈکر جینتی ہوتی ہے، کنکن داس جینتی ہوتی ہے، کون سی دھارمک کتابوں کے اندر لکھا ہے؟ سوال ہے ہمارا، جواب دیجیے.
کسی بھی مذہبی کتاب کے اندر، کسی بھی دھارمک کتاب کے اندر ان کی جنسیت کے تعلق سے نہیں لکھا ہے. تم لوگ کر رہے ہو یہ مذہب سمجھ کے نہیں کر رہے، ہم کر رہے مذہب سمجھ کے نہیں کر رہے. تم کرو تو مذہب نہیں ہے، ہم کرو تو مذہب کے آگے دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے امت کو، یہ الفاظ لا کر امت کو بیوقوف بنا رہے. حضرت ٹیپو کا جو عدل ہے، حضرت ٹیپو کا جو انصاف ہے، یہ چیلنج، 100 بار چیلنج. تاریخ کے اندر ایک ایسا حکمران پیش کرو جس کے اندر عدل و انصاف کا وہ مزاج ہو. اب پڑی جی نا پکے بے وقوف نمبر کے. اور ٹیپو جینتی کو نا شریعت کا مسئلہ ایک طرف رکھو. میں بولوں ہندوستان کی محبت، ہندوستان کے لیے جس نے جان دیا ہے ہم اس کی پوری قدر کرتے ہیں، چاہے وہ غیر قوم ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی قوم کار میں ہم بلا تفریق کا مذہب و ملت، ہم ہر اس ویکتی کا، ہر اس آدمی کا، ہر اس شخصیت کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہر اس شخص کو سلام کرتے ہیں جس نے دیش کے لیے قربانی دی ہے. ہم آج احمد کرکرے کو سلام کرتے ہیں، احمد کرکرے کی جرأت کو سلام کرتے ہیں، جو ہندوستان کا سچا عاشق تھا، جو ہندوستان کا سچا سپاہی تھا. تم نے پلاننگ کر کے سازش کر کے اسے مار دیجیے. اب سوال یہ پچھلے سالوں میں ایک بات اٹھی، ٹیپو جینتی نہیں کرنا، پھر کس کی کرنا؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی جینتی کرو، مولانا ابوالکلام آزاد کی جینتی کرو. اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد کی جینتی کرو، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کی جینتی کرو، ٹیپو جینتی کیوں نہیں؟ اس باریکی کو، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا موسیٰ کے پاس چلو.